پیپلز پارٹی رہنما خورشید شاہ خاندان کے دیگر افراد کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کا محفوظ فیصلہ سکھر کی احتساب عدالت نے سنا دیا ہے۔ کیس کو ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا۔ بات کرتے ہیں سما کے نمائندے جمیل مغل ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جمیل، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی، احتساب عدالت نے آج ایک محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ سید خورشید احمد شاہ اور دیگر 18 افراد کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی سماعت پچھلے دنوں ہوئی تھی، تو سماعت میں جو ہے فیصلہ محفوظ کر دیا گیا تھا۔ تو جو وکلا تھے سید خورشید احمد شاہ اور دیگر افراد کے، ان کا کہنا تھا کہ جو اثاثہ جات جو چالان پیش کیا گیا ہے نیب کی جانب سے، وہ بہت زیادہ کیا گیا ہے۔ 1 ارب اور 23 کروڑ روپے کا چالان پیش کیا گیا تھا۔ تاہم جو انہوں نے خورشید احمد شاہ کے جو وکلا تھے، انہوں نے جو اثاثہ جات جو ہیں وہ 5 سال قبل جو ہیں ان کے جو ریٹ تھے وہ کم تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کیس جو ہے افتتاح کی گئی تھی کہ وہ جو کیس ہے وہ یہاں سے ختم کیا جائے، کیونکہ اتنے رقم کا جو ہے کیس یہاں نہیں بنتا۔ تاہم آج عدالت نے جو ہے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور یہ آج عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ بہت شکریہ اپڈیٹس کے لیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں کاہنا سے مبینہ طور پر اغوا ہونے والی خاتون کی بازیابی کے کیس کی سماعت آئی جی پنجاب نے عدالت میں پیش ہو کر بتایا کہ لڑکی نے خود اپنا سامان پیک کیا۔ یہ انسانی اسمگلنگ کا معاملہ لگتا ہے۔ بات کرتے ہیں نمائندہ سما ارشد علینا میں جوائن کیا۔ ارشد، بتائیے گا سماعت کا احوال کیا رہا؟ چیف جسٹس کے کیا ریمارکس رہے؟ آئی جی سے کیا مکالمہ ہوا؟ جی شریف افسر، لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس مس عالیہ نیلم نے کانا کے علاقے سے مبینہ طور پر اغوا ہونے والی خاتون کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت آئی جی پنجاب عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور عدالت نے استفسار کرتے ہوئے پوچھا کہ آئی جی صاحب بتائیں کہ اس کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، جس پر جو ہے وہ آئی جی پنجاب نے بتایا کہ ہم نے تمام صوبوں کی پولیس کو جو ہے وہ الرٹ کر دیا ہے اور راجن پور کے علاقے میں بھی جو ہماری پولیس اسٹیشن ہیں وہاں پر بھی الرٹ ہے۔ سوشل میڈیا اور میڈیا پر ایک بار پھر سے دوبارہ خاتون کے حوالے سے آگاہی میسیجز جو ہے چلائے جا رہے ہیں، جس پر عدالت نے استفسار کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ وہی کیس ہے نا جو جس خاتون کو جنات لے کر گئے تھے پہلے، یہ کہا گیا، جس پر جو ہے وہ آئی جی پنجاب نے کہا کہ یہ بالکل وہی کیس ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو متاثرہ خاتون ہے اس نے پہلے اپنے گھر جو ہے وہ خود سامان اپنے گھر سے پیک کیا، جس پر جو ہے وہ عدالت نے اس کیس میں دوبارہ سے تفصیلی جو رپورٹ ہے وہ طلب کر لی ہے اور یہ آئی جی پنجاب کو کہا ہے کہ آپ گھر سے تفتیش شروع کریں اور پھر ہی آپ کو اس کا کوئی سراغ مل سکے گا۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹس کے لیے شکریہ آپ کا۔ ذکر ایک اور اہم معاملے کا، لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں اسموگ کی شدت میں کمی آ گئی ہے۔ شہر کی فضا قدرے بہتر ہونے لگی ہے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور 180 AQI کے ساتھ 5ویں نمبر پر ہے اور بھارتی دارالحکومت نئی دلی پہلے نمبر پر موجود ہے۔ بات کرتے ہیں نمائندہ سما ویلرنگ اینڈریوز سے۔ جی ویلرنگ، بتائیے۔ جی بالکل، شہر لاہور میں اسموگ کی شدت میں واضح کمی آئی ہے اور آج بھی لاہور کی فضا قدرے بہتر ہے اور دنیا کی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور آج 5ویں نمبر پر ہے اور اس وقت شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 180 تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ انڈیا کا شہر دہلی اس وقت پہلے نمبر پر ہے اور لاہور کے ساتھ ساتھ پنجاب کے دوسرے بھی شہر ہیں جہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس میں واضح کمی آئی ہے اور وہاں کی فضا بھی قدرے بہتر ہے، جیسے کہ گجرانوالہ، ملتان، فیصل آباد، وہاں کی جو فضا ہے اس وقت بہتر ہے۔ جبکہ بات کریں محکمہ تحفظ ماحولیات کی جانب سے متعدد اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں اور اسموگ کا سبب بننے والے عناصر کے خلاف بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، لیکن شہریوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ احتیاطی تدابیر پر ضرور عمل درآمد کریں، ماسک کا استعمال لازمی بنائیں تاکہ اسموگ کے جو مضر اثرات ہیں ان سے بچا جا سکے۔ جی اپڈیٹس کے لیے شکریہ آپ کا۔ خیبر پختونخوا میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق صوبے میں ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت 80 لاکھ سے زیادہ افراد شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ عرفان موسیٰ کی رپورٹ۔ خون میں شوگر کی مقدار معمول سے بڑھنے کو ذیابیطس کہا جاتا ہے، جو عموماً جسم میں انسولین کی کمی کے باعث پیدا ہوتی ہے۔ ذہنی دباؤ، غصہ اور فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال اس مرض کے اہم اسباب میں شامل ہیں۔ 70 to 80 لاکھ تک تو ایک رف فگر ہے اور اگر پرسنٹیج میں بات کی جائے تو 16% تک ہماری پاپولیشن افیکٹڈ ہے اور اب جو پری ڈائبیٹک ہے وہ بھی تقریباً یہی رینج بنتی ہے، یعنی 8 to 9% ہم پری ڈائبیٹک۔ ہم نے ان لوگوں کو فوکس کرنا ہے کہ یہ ہم اس کو پریونٹ کریں۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ طرز زندگی میں معمولی تبدیلیاں، صحت مند خوراک اور باقاعدہ ورزش اس مرض سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔
سب سے زیادہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ہماری جو آج کل خوراک ہے غیر متوازن خوراک، اس میں فاسٹ فوڈ زیادہ ہے، اس میں چینی اور گڑ کا استعمال کافی زیادہ ہے۔ اگر ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے تو ہمارا اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو زیادہ کریں، ٹھیک ہے، ویٹ مینیج کریں، کیونکہ ہمارے اکثر پیشنٹ جو ہے ڈائبٹیز والے اوبیسٹی کے ساتھ آتے ہیں اور پھر ان میں میٹابولک سنڈروم جو ہے آگے ڈائبٹیز کی طرف لے کر جاتا ہے۔ شوگر کے حوالے سے آگاہی اور مفت تشخیص کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے BRT دفتر میں خصوصی کیمپ لگایا گیا، جہاں شوگر کا معائنہ کیا گیا اور احتیاطی تدابیر سے متعلق آگاہی دی گئی۔ کیمرامین مہران منیر کے ساتھ عرفان مساعی، سما، پشاور۔ لکی مروت کی ضلع انتظامیہ گزشتہ 8 سال سے بند اسکول کھلوانے میں کامیاب ہو گئی۔ اسکول مقامی تنازع کی وجہ سے بند ہوا تھا۔ ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے لکی مروت کے علاقے دلوخیل میں واقع گرلز اسکول کا دوبارہ افتتاح کیا۔ چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا نے ضلع انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ اسکول کی تزئین و آرائش 1 ہفتے میں مکمل کی جائے۔ اسکول میں تدریسی عمل شروع ہونے پر علاقے کے عوام اور بچیاں انتہائی خوش ہیں۔ کراچی میں پولیس حراست میں نوجوان عرفان کی ہلاکت، گرفتار ASI عابد شاہ نے FIA کے مقدمے کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ بات کرتے ہیں لیاقت علی رانا ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جی لیاقت علی، بتائیے۔ دیکھیں، سندھ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس ظفر احمد خان راجپوت کی سربراہی میں قائم 2 ڈویژن بینچ میں عابد شاہ کی درخواست کی سماعت ہوئی تو عابد شاہ کے وکیل عامر منصور قریشی نے کہا کہ عابد شاہ کو پولیس نے گرفتار کیا تھا اور پولیس نے پہلے FIR درج کی، لیکن 5 دن کے بعد ایک اسی جرم میں ایک نیا مقدمہ FIA نے درج کر کے عابد شاہ اور اس کے ساتھی ملزم کی کسٹڈی بھی لے لی اور زیر تفتیش ہے۔ یہ قانون کے خلاف ہے اور اعلیٰ عدلیہ کے جس میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ شامل ہے ان کے فیصلوں کی بھی خلاف ورزی ہے، کیونکہ عدالتوں کا واضح فیصلہ ہے کہ کسی ایک جرم میں 2 مقدمات درج نہیں ہو سکتے۔ جس وقت قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے یہ ریمارکس دیے کہ 26ویں آرٹیکل 199 کے تحت ریگولر بینچ اس میں آپ کو ریلیف کیسے دے سکتا ہے، جس پر عامر منصور قریشی کا کہنا تھا کہ 26ویں ترمیم کے بعد ریگولر بینچ ڈکلیریشن جاری کر سکتا ہے، جبکہ جس پر قائم مقام چیف جسٹس کا ریمارکس ہے کہ آئینی ترمیم کے بعد ریگولر بینچ ڈکلیریشن نہیں دے سکتا، جس پر وکیل کا کہنا تھا کہ ہم 27ویں ترمیم کا انتظار کر لیتے ہیں۔ اس جملے پر عدالت میں کہہ کے گونجے اور اس کے بعد عدالت نے سماعت ملتوی کرتے ہوئے وکلا کو عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ کنٹرول لائن کے دونوں طرف آج یوم شہدائے جموں عقیدت احترام سے منایا جا رہا ہے۔ اسی مناسبت سے آزادی چوک میں احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ مزید بات کرتے ہیں نمائندہ سما امیر الدین مغل سے۔ جی امیر الدین، بتائیے۔ جی بالکل، آج لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب شہدائے جموں جو ہے عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ 1947 کو نومبر کے مہینے میں جو لاکھوں جو مسلمان شہید کیے گئے جموں میں، اس دھوکے کے ساتھ کہ انہیں پاکستان لے جایا جا رہا ہے، لیکن ان کو جمع کر کے شہید کر دیا گیا، ان کی یاد میں ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب جلسے جلوس اور مظاہرے ریلیاں منعقد کی جاتی ہیں، ساتھ ساتھ دعائیہ تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس وقت دارالحکومت مظفرآباد کے آزادی چوک میں اس وقت مظاہرہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع میں بھی جو ہے اس طرح کے پروگرام کا سلسلہ جو ہے آج دن بھر جاری رہے گا، اور یہاں جو مظاہرین ہیں انہوں نے سیاہ پرچم اور بینر اٹھا رکھے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ نعرہ بازی بھی کر رہے ہیں آزادی کے حق میں۔ ریلی کے شرکاء نے آزادی چوک سے گڑی پوانی چوک تک احتجاجی مارچ بھی کیا۔ اس کے علاوہ مظفرآباد میں کشمیر لبریشن سیل کے زیر اہتمام ایک تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں مختلف جو سیاسی، مذہبی اور جو ہے عسکری رہنما خطاب کریں گے۔ جی، اپڈیٹ سے شکریہ آپ کا۔